آج بنگلہ دیش کی سیاست نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ 15 سال سے اقتدار میں رہنے والی عوامی لیگ آج انتخابی عمل سے ہی باہر ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر معاملے کو آپ؟ قسم کا الیکشن ہے اور بڑا انوکھے قسم کا الیکشن ہے، اور اس کو کروشل الیکشن بھی کہہ رہے ہیں محمد یونس اور باقی وہاں کے لوگ۔ وہ اس لیے ہے کہ جو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے بنگلہ دیشی عوام کے لیے، اور خاص طور پر بنگلہ دیشی نوجوانان کے لیے، کہ وہ اس تسلط اور اس حبس اور اس جو ایک خاص طور پر جکڑا گیا تھا پورا معاشرہ حسینہ واجد کے دوران، اس جکڑ سے، اس حبس سے تھوڑے سے آزاد ہو کے وہ ایک الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پہلا الیکشن ہے اس 17 سالوں میں کہ جو اس آزادی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جس میں وہاں کے بنگلہ دیش کے افراد، ہوتا یہ ہے کہ ملک کا، اسٹیٹ کا اور عوام کا تعلق ہوتا ہے الیکشن سے، دستور کے مطابق، اور جب وہ الیکشن سے جڑتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اسٹیک ہولڈر ہے، پوری دنیا میں نظام ہے۔ اس بات کو میں نے انمول اس لیے کہا اس الیکشن کو، اور دنیا بھی اس کو بہت اسپیشل الیکشن مان رہی ہے، کہ یہ اس میں 44%، 44% جو ہیں وہ جین زی کے افراد ہیں، اور یہ الیکشن دراصل دنیا میں وہ واحد اور پہلا الیکشن ہے جو کہ جین زی کے متحرک ہونے کے بعد، جولائی 2024 کے بعد، جس میں جین زی نے 1400 اپنے ساتھیوں کی قربانی دے کر، یعنی کہ اس کو بھون ڈالا حسینہ واجد کے دور کی لا انفورسنگ ایجنسی حسینہ واجد کے حکم پر اور اس کی پالیسی کے مطابق گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ مجھے وہ واقعات یاد ہیں، میں بہت سارے چینلز میں اس کا ذکر بھی کیا اس وقت جب اسٹوڈنٹس انقلاب لے کے آئے تھے، کہ جس طرح اسٹوڈنٹ اپنا سینہ پیش کر رہے تھے اور جس طرح وہاں کی فورس اس پہ گولی چلا رہی تھی، بالکل نہتے اسٹوڈنٹس پہ۔ تو اس قربانیوں کے بعد یہ اب اس میں متحرک سب سے زیادہ وہی لوگ ہیں جو یہ انقلاب لے کے آئے تھے، یعنی کہ جین زی کے افراد۔ اس لیے یہ دنیا میں پہلا ایسا الیکشن ہے جو کہ صرف جین زی کے انقلاب کے بعد اور ان کے متحرک ہونے کے بعد، ان کی وجہ سے، جین زی کے یعنی کہ نوجوانان بنگلہ دیش کی وجہ سے یہ الیکشن فیئر اور فری اس طرح ہو رہا ہے۔ جی اب رہا سوال کہ صبح سے جو دیکھ رہے ہیں ہم آپٹکس 7:30 بجے سے لے کے، اس آپٹکس میں آپ قطاریں دیکھیں، آپ لوگوں کو دیکھیں۔ پہلے تو 87% ووٹ پچھلے الیکشن میں حسینہ واجد نے ٹھپے پہ ٹھپا لگا کے لیا، اور وہاں یہ قطاریں نظر نہیں آتی تھیں۔ آج آپ دیکھیں کہ جس طرح لوگ نکل رہے ہیں، آج آپ دیکھیں کہ جس طرح انٹرم گورنمنٹ نے، محمد یونس نے، جس کو شاباش ہے بنگلہ دیش کی اس قوم کو، جو کہ ایسے شخص کو چن کے لے کے آئے جو بے لوس ہے، جس نے بنگلہ دیش کا نام پیدا کیا، جو نوبیل پرائز ہولڈر ہے، اور اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس نے ساتھ میں یہ بھی کیا کہ الیکشن پر خرچہ جو ہے وہ ایک 25 لاکھ سے زیادہ نہیں کر سکیں گے، 20 سے 25 لاکھ، اور جس کی ان کو پوری اکاؤنٹیبلٹی پڑے گی، اور جس کا کہ مظاہرہ الیکشن کمپین کے دوران پورا نظر آیا کہ بڑی گاڑیاں نظر نہیں آئیں، لوگ پیدل آ رہے تھے، چھوٹی گاڑیاں ان کی اپنی۔ آپ دیکھیں گے پاکستان میں وہ پیجیرو، وہ امپورٹڈ گاڑیاں، وہ بلٹ پروف گاڑیوں میں کینڈیڈیٹس آتے ہیں، اور دیگوں کی دیگیں لے پکتی ہیں، اور وہاں جس طرح پیسے بٹتے ہیں، جس طرح ووٹ خریدے جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آج ایسی چیزیں وہاں نظر نہیں آ رہی ہے۔ 500 الیکشن آبزرورز دنیا سے آئے ہوئے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس الیکشن کو پوری دنیا جس انداز میں پیش کرے گی، وہ یقیناً ایک بہت دلچسپ اور دنیا کے لیے ایک انمول ایگزامپل بھی ہوگا۔ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت 2 پارٹیاں جو بی این پی ہیں اور جو ان کی جماعتیں کولیجن کی ہیں، جو اتحاد ہے بی این پی کا، کوئی 9 پارٹیاں، اور جماعت اسلامی کا جو 11 پارٹیوں کے ساتھ اتحاد ہے، اس میں کلیدی اتحاد جو ان کا ہے جماعت اسلامی کا، وہ یہی نیشنل سٹیزن پارٹی ہے جو کہ انہی نوجوانان کی ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ نوجوانان کچھ تھوڑے سے ان میں وہ بٹے ہیں، اور بٹنا بھی چاہیے۔ جمہوریت کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ کچھ دوسری سائڈ پر بھی گئے ہیں، لیکن زیادہ تر جو اس میں، کیونکہ جو پوری گروپ بنا ہے، جس کا نام انہوں نے دیا ہے، جو پیدا ہوئی ہے 24 میں اسٹوڈنٹس کی وجہ سے، نیشنل سٹیزنز پارٹی،
اس کی وجہ سے جماعت اسلامی ری بورن ہوئی ہے، دوبارہ پیدا ہوئی ہے بنگلہ دیش میں. اور آپ دیکھیں جی بالکل، کہ جماعت جب اسلامی بنگلہ دیش ری میں بورن ہوئی ہے اور ابھی یہ دو کولیشنز کا میجر کمپٹیشن چل رہا ہے، بی این پی اور جماعت اسلامی کا. ابھی جب پولنگ ختم ہوگی، نتائج آنا شروع ہوں گے، پھر مزید پکچر واضح ہوگی. ڈاکٹر خالد جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، سینئر تجزیہ کار طارق حبیب صاحب بھی موجود ہیں، ان کی رائے بھی لیتے ہیں. طارق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا کہیں گے سر، انتخابات ہو رہے ہیں اور شیخ حسینہ واجد کی جو سیاست اور دور اقتدار ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے بنگلہ دیش کو کتنا نقصان پہنچایا، اور آج جو تبدیلی ہونے جا رہی ہے وہ کتنی ضروری ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو ایک انقلاب بنگلہ دیش نے دیکھا ہے گزشتہ سال جولائی میں، اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال بالکل واضح ہو گئی ہے. ایک معاملہ تو یہ ہے کہ جو بھارت کی بنگلہ دیش پہ بالادستی تھی، یہ انقلاب یہ بتاتا ہے کہ اس بالادستی کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اس میں کسی ایک پارٹی نے نہیں بلکہ بنگلہ دیش کے عوام نے اپنا حصہ ڈالا ہے. اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کے عوام جو ہیں وہ بھارت سے کس حد تک نفرت کرتے ہیں اور کس حد تک اس سے بیزار ہو چکے تھے کہ وہ ان کے ملک کے معاملات میں مسلسل مداخلت جاری رکھے ہوئے تھا. اور اس انقلاب کو لانے والے جین زی ہیں، اور جین زی نے یہ ثابت کیا کہ وہ کسی بھی طرح بھارت کو اپنے ملک میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہی وجہ ہے کہ جو گزشتہ 3 سال سے الیکشن جیت کے، اب جس طرح جیت کے عوامی لیگ آ رہی تھی، وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ ٹھپے پہ ٹھپا لگا کے دھاندلی کر کے وہ اپنی فتح حاصل کرتی تھی، مخالفین کو رونق دیتی تھی. جماعت اسلامی کے درجنوں لوگوں کو پھانسیاں چڑھا دی گئیں، ان کے ہزاروں کی تعداد میں کارکنان جو ہیں وہ قید کر دیے گئے، لاپتہ کر دیے گئے. اس کے باوجود بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی موجود رہی. بی این پی کے لوگوں کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی بی این پی موجود رہی. اس طریقے سے حکومت کی حسینہ واجد نے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب لوگ اٹھے، انہوں نے اٹھ کے اسی حسینہ واجد کو یہ ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا. تو یہ جو چیز تھی یہ ثابت کرتی تھی کہ بنگلہ دیش میں اب جو حکومت بنے گی، چاہے وہ بی این پی کی بنے چاہے جماعت اسلامی کی بنے، یہ بالکل واضح ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی طرح سے بھارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گی، بلکہ اس کا جھکاؤ، اس کا جو دوستی ہے وہ چین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور ٹرکی کے ساتھ زیادہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ابھی جو حالیہ معاہدے ہوئے ہیں، چین کے ساتھ ڈرونز کے ہوئے ہیں، ٹرکی کے ساتھ ہوئے ہیں اور پاکستان کے ساتھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، یہ چیز بتاتی ہے کہ یہاں پہ مشرق کی طرف ایک الگ بلاک بننے جا رہا ہے. اور ہمیں جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش اس بلاک کا اہم اور سرگرم حصہ ہوگا. یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہ الیکشن بھی واضح طور پہ آپ دیکھیں، کل جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر بنگلہ دیش ایم نصیر الدین نے پریس بریفنگ دی. انتہائی اعتماد سے انہوں نے 1000 سے زیادہ انٹرنیشنل آبزرورز اور انٹرنیشنل جرنلسٹ وہاں موجود تھے. ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ آپ جس جگہ جائیں، جس علاقے میں جائیں، جس پولنگ بوتھ میں جائیں، جس پولنگ اسٹیشن میں جائیں، آپ کوریج کر سکتے ہیں. آپ وہاں سے لائیو جو ہے وہ اپنے چینلز کو نشریات دے سکتے ہیں، آپ جو چاہے کہہ سکتے ہیں. یہ بنیادی طور پر چیف الیکشن کمشنر کا اپنے جو انہوں نے جو ایک پیٹرن الیکشن کا تشکیل دیا ہے، اس کے اوپر اعتماد تھا اور انہیں یقین تھا کہ کسی طریقے کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو ان کے حوالے سے منفی خیالات یا منفی رجحانات کو جو ہے وہ پیدا کر. اس وجہ سے انہوں نے پورے اعتماد سے میڈیا کو کہا، نمائندوں کو کہا کہ آپ جا کر کسی بھی جگہ سے کوریج کر سکتے ہیں. دوسری اس میں جو اچھی بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے امیدواران کو، جیسے ابھی ہمارے ساتھ شبیر صاحب بھی بتا رہے تھے، کہ انہوں نے پابند کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک مخصوص رقم، یعنی ایک ایوریج جو ہے وہ انہوں نے رکھی ہے کہ بھارتی 10% جو ہے وہ پیغام پہنچانے کے لیے. جی بالکل طارق حبیب صاحب، جو قواعد و ضوابط الیکشن کمیشن نے وہاں لازم کیے ہیں اور جو وہاں کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس نے لازم کیا ہے، یقیناً قابل تحسین ہے، وہ ان پر بات بھی ہو رہی ہے. آپ ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر خالد جمیل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے ابھی بنگلہ دیش میں تبدیلی آ رہی ہے اور جی بالکل جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جمیل صاحب یہ کہیے گا کہ جیسے تبدیلی کی بات ہو رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں تبدیلی آ رہی ہے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ تبدیلی ہر بار مثبت ہو یا ٹھیک ہی ہو. تو جینزیز کا انقلاب کہا جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے نتائج کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ کیا جینزیز کا جو پیشن ہے وہ غالب آئے گا یا پھر جو ملینیلز کی پولیٹیکل پروڈنس ہے وہ ضروری ہے؟ نظر آ رہا ہے جو پول کل تک سامنے آئی ہیں اس سے بھی نیک ٹو نیک نظر آ رہا ہے. کچھ ایک آدھ پول ایسی ہیں جس میں کہ بہت زیادہ غیر منطقی طور پر رزلٹ دیے جا رہے ہیں، لیکن زیادہ تر 34% اور 33% کے حساب سے آ رہے ہیں دونوں پارٹیوں کا. تو یہی محسوس ہوتا ہے آن گراؤنڈ بھی جو نظر آ رہا ہے. صرف جو جماعت اسلامی کو ایک تھوڑا سا
एक डिसएडवांटेज या नेगेटिव पॉइंट हुआ है कि माजी में कुछ बयानात वो देते रहे हैं ख्वातीन के हवाले से कि उनको जो है हुकूमत में ज़्यादा शमूलियत में इनकरेज नहीं किया गया, और यही वजह है कि सिर्फ 4% ख्वातीन कैंडिडेट्स आपको मिलेंगी इन पूरे इलेक्शन में। ये लेकिन उसके बावजूद मैं सुबह से जो देख रहा हूँ, पिछले 4-4.25 घंटों से जो इलेक्शन का प्रोसेस वोटिंग का शुरू है, उसमें महसूस हो रहा है कि औरतें तो जौक दर जौक नजर आ रही हैं। अभी भी आपके स्क्रीन पे आप देखें मुख्तलिफ जगहों पर तो औरतें बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं वहाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैंपेनिंग में ये नौजवान जो वहाँ थे और जेनजी के लोग अफराद, वो बहुत मुतहरिक होके उन्होंने माशरे को मोबिलाइज कर लिया है। हालांकि आप अंदाजा करें कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं और वो मोहल्ले गलियों में काफ़ी ज़्यादा हैं और उनकी रूरल एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा पजीराई और काफ़ी उनकी वो है, लेकिन उन पर चंद दाग हैं। जिस तरह पाकिस्तान में हमारी पार्टियों पर दाग हैं और वो करप्शन के दाग हैं, और उसकी मैं नहीं कह रहा, ये आप उसका पाकिस्तान के नैब के आप रिकॉर्ड को उठा के देख लें, जितने दाग और छींटे उन पर हैं। तो उसी तरीके से जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उस पर भी दाग और छींटे हैं। जमात इस्लामी इस मामले में जब उनको पिछली मरतबा कोलिशन गवर्नमेंट में शामिल किया गया था, पिछली से पिछली मरतबा जब उन पर बैन नहीं लगा था, तो वहां के जो उनके मिनिस्टर्स थे, एक पर भी कोई छींटा नहीं आया करप्शन का, और वो मेरिट के हिसाब से। तो इस वक्त जो जमात इस्लामी और उसके 11 पार्टी जिसमें कि जेनजी शामिल हैं, सिटीजन्स पार्टी जो है बांग्लादेश सिटीजन्स पार्टी, तो उसमें उनकी सबसे बड़ा इलेक्शन कैंपेन में नारा यही है कि वो 2 चीजें हैं उनमें। सही, नारा यही है जो कि है वो अमल जारी है और अच्छे से कैंपेन भी चलाई गई तमाम तर पार्टियों की जानिब से। साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील हमारे साथ मौजूद थे, वक्त दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ढाका से सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद हसन ने हमें ज्वाइन किया था। तारिक हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों का शुक्रिया।